بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبرستان میں جب پڑھیں گے 11 مرتبہ تو حساب سے تو 4 قرآن کا ثواب نہیں، لیکن کئی 100 قرآن ختم کرنے کا ثواب امید کے ارواح جو شامل ہیں وہ فائز کے لیے۔ تو امام نے بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر ہاتھ کی انگلیاں خبر میں رکھ کے سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرمائی۔ خیال رکھا جائے اس بات کا کہ قبلہ رخ ہم ہو اور ہاتھ خبر پر ہو اور تلاوت ہو۔ سورہ انا انزلنا کے لیے دو دنیا کے سامنے اس کے ذہنوں کو تمام کروں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سورہ انا انزلنا سے مراد سورہ انا انزلنا کی روح الزہراء مولا کائنات کا ایک سورہ انا انزلنا کے سلسلے میں ایک چھوٹا سا خطبہ ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر درخت کا ایک پھل ہوتا ہے اور قرآن کا پھل ہے سورہ انا انزلنا۔ اور ہر جسم کا ایک مرکز ہوتا ہے، قلب ہوتا ہے، اور قرآن کا دل ہے سورہ انا انزلنا۔ سورہ انا انزلنا کی تلاوت سے نہ صرف مغفرت ملتی ہے، رزق میں وسعت ہوتی ہے۔ سورہ انا انزلنا کے پڑھنے سے حیات بڑھتی ہے، سورہ انا انزلنا کے پڑھنے سے گناہ محو ہوتے ہیں، سورہ انا انزلنا کے پڑھنے سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، سورہ انا انزلنا پڑھنے سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، سورہ انا انزلنا پڑھنے سے درجات بلند ہوتے ہیں، سورہ انا انزلنا پڑھنے سے قضاء و قدر میں خیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ جو میرے محمد تو سورہ انا انزلنا وہ ہے کہ جس میں ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اور روحیں نازل ہوتی ہیں۔ امام سے سوال کیا کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ اگر ہم کسی خبر پر جائیں تو کیا وہ صاحب خبر کی روح آتی؟ امام نے کہا کہ روح تو خدا عالم ایک فرشتے کو خلق کرتا ہے کہ وہ عبادت کرے اور اس کا ثواب اس صاحب خبر کے نام اعمال میں لکھا جائے، اور وہ خبر میں مونس ہو جاتا ہے وہ فرشتہ، نہ صرف خبر میں بلکہ وہ قیامت کے دن بھی اس کے ساتھ ساتھ رہے گا، قیامت کے دن بھی اس کے ساتھ ساتھ رہے گا، اس وقت تک وہ ملک اس کے پاس ہے۔ یہ سورہ انا انزلنا کے پڑھنے سے بتاؤں میں یہ سب فضیلتیں کیوں ہیں؟ چونکہ اس کی نسبت فاطمہ سے ہے، اس لیے یہ سب ثواب ہے، اس لیے یہ فضیلتیں حاصل ہیں، اس لیے یہ مقام حاصل ہے۔ ہاں کہ جب کبھی تم مرنے والوں کے لیے کوئی تحفہ دو، کوئی صدقہ نکالو، کچھ صلہ رحمی کرو، کچھ مدد کرو، یا کچھ تلاوت کرو، یا رسالہ صاحب میں نماز پڑھو، قرآن کے سورے پڑھ کے بھیجو، تو خدا عالم حکم دیتا ہے کہ اسے سونے کی کشتی میں سجا کر خان میں اس صاحب خبر تک پہنچایا جائے کہ فلاں شخص نے تمہیں یہ تحفہ بھیجا ہے۔ کہ یہ امام جو فرما رہے ہیں یہ سب رابطہ ہے، ربط ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو گزر گیا اس سے تعلق ختم ہو گیا۔ طریقہ تھا امام کا، ہر ائمہ معصومین علیہ السلام کا طریقہ تھا کہ عید الفطر ہو، جمعہ ہو، تو جیسے عید ہم لوگ ملتے ہیں، امام نے طریقہ بتایا کہ عید کے دن قبرستان جاؤ اور اپنے
اہل قبور کے لیے ان سے ملاقات کرو، ان تک ایصال کرو، فاتحہ پڑھو۔ امام نے طریقہ بتایا کہ نماز کے بعد، جمعے کی نماز کے بعد آؤ، جمعے کے دن آؤ۔ جمعرات کے دن کے لیے خصوصیت سے امام کا قول ملتا ہے کہ جمعرات وہ ہے کہ جس میں نصف دن گزر جانے کے بعد سے دوسرے دن تک، مغرب ہونے تک جمعے کی تمام ارواح اہل قبور کے یعنی قبروں کے پاس بھی ہوتی ہیں اور اپنے مکانوں کے پاس بھی آتی ہیں، اور شب جمعہ آواز دیتی ہیں کہ اے ہمارے ماں باپ، اے بھائی بہنوں، تم ہمارے لیے کیا کچھ روٹی کا انتظام کر سکتے ہو؟ کیا تم ہمارے لیے کوئی کپڑا کچھ دے سکتے ہو؟ کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نام پر ہمارے حساب کے لیے تم ایک روٹی ہی دے دو، ایک کپڑا ہی دے دو۔ وہ آواز دیتی ہیں تمام روحیں شب جمعہ آ کر مکانوں کے پاس کہ جو مکان ہم نے بنائے تھے تم اس میں رہ رہے ہو، اور کیا اتنا نہیں کر سکتے کہ ہمارے لیے ایک روٹی کا انتظام کر دو، ایک کپڑے کا انتظام کر دو۔ بس تمام کر دی گفتگو کہ خبروں سے ربط ہے، خبروں سے وابستگی ہے، اور اٹھائے بھی جائیں گے انہیں خبروں میں سے، اس لیے مقام و جگہ کی اہمیت ہے۔ اور یہ جو فتوے آئے ہیں کہ خبروں پہ نہ جاؤ، بدعت ہے، اس کی وجہ صرف ایک ہے، صرف ایک ہی وجہ ہے کہ پیغمبر کے گزر جانے کے بعد پیغمبر کی بیٹی فاطمہ روزانہ اپنے باپ کی خبر پر آتی تھی، اور فاطمہ کا کام یہی تھا کہ بابا کی خبر پر رہیں، اور فاطمہ کی دشمنی میں اس واقعے کو ختم کرنے کے لیے، اس کی اہمیت کم کرنے کے لیے خبروں پہ جانا بدعت قرار دے دیا گیا۔ فاطمہ بھی کہ خبر پیغمبر پر آتی تھی، تو تاریخ میں ملتا ہے کہ خبر پر آنے کا انداز ایسا ہوتا تھا فاطمہ کا کہ جیسے جیسے خبر کے قریب آتی تھی چادر زمین سے راستہ دیتی ہوئی جاتی تھی، اور آگے بڑھتے بڑھتے شہزادی کا سارا بدن لرزنے لگتا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، اور جب خبر کے قریب آتی اپنے آپ کو خبر پر ملا دیتی تھی اور ہاتھ رکھ کے کہتی تھی یا بتا اے میرے بابا، اے میرے بابا، آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں گزری ہیں کہ اگر بنا روشن پر گزرتی تو جماعت تاریخ ہو جاتی۔ کیا گزر گئی بی بی پر کہ صرف 18 سال کا سن ہے اور سارے بال سفید ہو گئے تھے، کمر خمیدہ ہو گئی تھی، چہرے پہ جھریاں پڑ گئی تھی، اور فاطمہ عصا کا سہارا لے کے چلا کرتی تھی۔ وہ دن گزرتے رہے کہ وہ وقت بھی آ گیا۔ ایک مرتبہ علی سے کہا یا علی ذرا بیٹھ جائیے، اور اس کے بعد کہا کہ یا علی اگر خدمت میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، مولا ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ اے محمد کی بیٹی جب سے میرے گھر آئی ہو فوقوں پر واقع کیے، نہ کبھی کوئی خواہش کی، آپ کی چادر میں اتنے پابند لگے ہوئے ہیں لیکن کبھی چادر طلب نہیں کی۔ وہ وقت بھی آیا کہ شہزادی اس دنیا سے رخصت ہوئی، وہ حجرے میں آخری مناجات تھی، اور اس کے بعد پھر مولا کائنات آئے، غسل دیا۔ غسل دینے کے بعد جب باہر نکلے تو دوستوں نے پوچھا کہ مولا آپ کو کبھی ایسے تڑپ کے روتے ہوئے نہیں سنا ہے؟ تو کہا میں نے جو دیکھا کہ فاطمہ کی وصلیاں زیادہ تھی۔ اس کے بعد تمام بس مجلس کو تمام کرو، مولا آپ نے غسل دیا، کفن ملایا، دفن کر دیا، اور کئی قبریں بنا دی کہ قبر کی بے احترامی نہ ہو۔ آقا مولا ارے صدیوں بعد فاطمہ کی خبر لیکن ہائے بیمار کربلا، ارے جس کا مزار بھی توڑ دیا گیا،
بغل میں تھی، سارا بدن کانپ رہا تھا۔ زینب قریب آئی اور بازو تھام کے کہا بیٹا تیرا یہ کیا عالم ہے؟ کہا پھوپھی اماں یہ میرے بابا کا راجہ ہے، ارے جس پر گھوڑے دوڑا دیے گئے، جوان مردم موجود ہے، نہ غسل دے سکتا اور نہ ماں باپ کو کفن دے سکتا، نہ ماں باپ کو دفن کر سکتا۔ اللہ رحمت اللہ علیہ روزگارہ بحق جہر معصومین علیہ السلام تمام مرحومین و مرحومات کے درجات کو عالی فرمائے۔ آپ حضرات سے التماس ہے ایک سورہ فاتحہ حضرت شاہ چراغ صاحب نور اللہ مرحبا ایک سورہ فاتحہ سید نقی صاحب حمایت علی صاحب سید انصار أولم الرب الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيع ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ایک سورہ فاتحہ جملہ مومن مومنات مرحومین حضرت آدم سعیدم پردے ہوا کسی کو حیا نتی بلوے میں آلے بیت زفردہ آلے بیت زفردہ لے کر ردا گھر جلا دیا بیوا کے بعد جوان بجا
खाने पा जालिम ने मारा तीर बालों के जे आके यार पदा के जे आके यार पदा बोली सकीना बूंदना दी मेरे सके को क्या है बुरा मैंने गाली गया है बुरा मैंने गाली गया में आई ख्वाब में ज़ैनब के बतूल माथा भराता है खून से सर पर नती ज़ैना से बोले फातिमा कुछ याद तो करो किस दुख में किस जगह में शरीक बुकार न थी उस तरह से तू गिरी थी जो मैयत पाई के क्या बात खोले और वहाँ से बाशाम ज़ैनब हुसैन से कहीं ज़रा जुदा न थी छोड़ाई मेरे बच्चे जंगल में बेकफन खाबिल कफन के लाश मुसाफिर की क्या न थी ज़ैनब ने अर्ज़ की के मैं कपड़ा की किसी तरह माँ खुदा गवाह के दर पर रिदा खुदा जंगल से आई गिरिया जरा की भी सदा अकबर ने तो करे शहे वाला से ये कहा चले मारे गए जजा मारे गए जजा दुश्मनों ने किया उस दिलेर को ये तराई में जगे जेर को ये तराई में जगे जेर को कह के पीते हुए उठे जमी से शाह फरमाया है गज़ब मेरे बच्चे हुए तबाह ये क्या कहा कि आंखों में दिन हो गया सियाह मजलूम से बिछड़ गया बास मुद्दत भी तमाम सकीना के चैन की थोड़ा फलक ने आज कमर को जाएंगे थोड़ा फलक ने आज कमर को जाएंगे ये कह के चले शाह करे बला मान
خازند بیت کانپتے شیخ دست پا اما مٹھانا فرق پہ نے دوش پر ردا تصویر وارتے امدن صفت مصطفیٰ مختل کی خاک چیتنے انور ہٹا ہوا کلاوا نگرے میں بڑا ہوا کلاوا نگرے میں بڑا ہوا جے جوہی ترائی میں بادی دے پورا دیکھا تپائے خاک پا فرزند بوترا شانو پاکی نظری تو جگر کو رہی نتا بس ہاں ایک بھائی کہہ کے گراو پلا جنا بیکار دست پاچے شہ خوش قصار کے لے آئے چگلے بدوال کے آئے چگلے بدوال کے نور کے خون بھرے ہوئے چہرے پتی صدا بھیا حسین آئے آواز دو ذرا حیات دونوں بدن سے ہوئے جدا بہادو کے سر تیرے شانوں کے میں فدا بھیا ہمارے ہاتھوں بیکار ہو گئے تو آنکھوں کے جابر تیار ہو گئے آنکھوں کے جابر تیار ہو گئے کر صدائے حضرت شبیر نامدار کھولا لہو بھری ہوئی آنکھوں کو ایک بار سر کے پائے شہ پائے بولا وزیر وقار تشریف آپ لائے خیط افتخار جی چاہتا یہ کہ نثار حضور ہو جس طرح کے گرد برا جور جورا اٹھ کے گرد برا جور جورا بیٹھے ہیں پار میں لیٹا ہوا کیا دور ہے حضور اگر بخش دے گناہ سر شق سر میں خرد سے یا شاہدی پناہ کروٹ بھی اب تو لے نہیں سکتا ہے خیر خواہ دکھتے ہیں بولنے میں جرات پھٹے ہوئے دیکھے حضور میرے بازو کٹے ہوئے دیکھے حضور میرے بازو کٹے ہوئے رکھ کے منہ پکانے لگے شاہ خوشی خزار عباس میں کنا کو دیکھو تیرا یار عزم بھی ہے تمہیں میرے آدھا کا پیار جب ذبح ہو کے ہم تجھے جب ذبح ہو کے ہم تجھے ہوئے گا ملال صدقے حسین تیرے تنے پاش پاش کے ایک بار ہم کو گرد بنے دلاش کے بار ہم کو گرد بنے دلاش کے سن کے اس دلیر نے ایک سردا کی مشکیز پا تڑپ کے باس رب نگاہ کی منہ شرم سے چھپا لیا گودی میں شاہ کی حالت تباہ ہو گئی حیدر کے ماں کے حالت تباہ ہو گئی حیدر کے ماں کے جب دل کو بے کلی ہو تو کس طرح کل پڑے دانوں پہ شے کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے دانوں پشے کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے شے نے کسی لیے روتے ہو زیادہ لو اب کچھ اپنا حال کہو تم میں نثار
کیا جی پائے بنی جو تڑپتے ہو بار بار کی ارزو جرینے کے ہے وقت اعتدار آقا سے چھوٹنے کا خلق ہے غلام کو پاؤں گا جے گرد مقام کو پاؤں گا جے گرد مقام کو یہ کہتے تھے کہ پھری گئی آنکھوں کی پتلیاں ہچکی کے ساتھ آ گئی سوکھے لبوں پدا حسرت سے دیکھ کر طرف شاہ ان سجا دنیا سے کوچ کر گیا عباس نوجوان دنیا سے کوچ کر گیا عباس نوجوان چھوڑا جرین ساتھ شہ مشرقین کا اٹھا کے مر گیا شب حسین کا اٹھا کے مر گیا شب حسین کا مطلوب ہوگا جام لینا جدی کوثر کا سلام ایسا پڑھوں گا دل بلائے گا پیغمبر سلام ایسا پڑھوں گا دل بلائے گا پیغمبر زمین کربلا تیرے مقدر کا حسن میں آدم کو سرمایا پیغمبر حسن میں آدم کو سرمایا پیغمبر غم کیوں نہ ہو دل غم سے ٹوٹے کیوں نہ سرور کا لمبردارا پر بھائی تھا بازو برابر لمبردارا پر بھائی تھا بازو برابر لبے دریا رواں بردار دے کام آ گیا زینب کی چادر زینب کی چادر غیرت کو آخر کیا ہوا کچھ تو نے سوچا بھی گلی محفل کیسا تذکرہ زینب کی چادر گلی محفل کیسا تذکرہ زینب کی چادر جب اتنا ترا بدوئے زمین گرا بے دست ہو کے خواب مہجبی گرا اور ہاتھ طرف علم شہ کہیں گرا شلائی فاطمہ کے میرا ناز گرا شلائی فاطمہ کے میرا ناز گرا بٹتا ہے کوئی دم سرس نوجوان کا مٹایا نہ جان لے کے نہ جان کا نہ جان لے کے نہ جان کا ہی صدا کو شہنشاہ برابر دوڑے گرے اٹھے نہ سنبھال گیا جگر کہاں پہ جو پاؤں تھا لیا بازوئے پسر چلاتے تھے کہو علی اکبر چلے کدھر مجمع ہٹاؤ فوجے ستم کا ترائی سے بیٹا ملا تو جلد مجھے میرے بھائی سے بیٹا ملا تو جلد مجھے میرے بھائی سے اکبر اجڑ گیا میرا اکبر اجڑ گیا اکبر اجڑ گیا میرا سیدھی نہ ہو گیا
گھروا مصیبت سیدھی نہ ہوگی اب یہ کمروا مصیبت ہے تازہ داغ ادھروا مصیبت کاٹا گیا چلی گھروا مصیبت کاٹا گیا چلی گھروا مصیبت تو نجف کی طرف سر پی کا چلوں گا میرے ہاتھ چھوڑ دو اکبر قریب لاجو لائے حسین کو ابا جامل لائے حسین کو ابا جامل لائے حسین کو پاو شیر سنا کے صدائے حسین کو اکبر نے ہاتھ اڑا کے دکھائے حسین کو اکبر نے ہاتھ اڑا کے دکھائے حسین کو غم کے دل پا جو ایک بار دل پڑے پہلو میں راج کے جہرات کے پڑے پہلو میں راج کے جہرات کے پڑے ایک بار غد سے چوکے عباس سے جی خان اور جہاں کنی میں آنکھوں کو کھولا بہاردار پوچھا کدھر کو ہے میرے آقا نامدار حضرت لپٹ کے بھائی سے بولے کہ میں نثار صدمے ہے جہاں کنی کے فضوئی جدائی کے بھائی کا داغ کو جگہ سے دبائی کے بھائی کا داغ کو جگہ سے دبائی کے بھیا تمہاری بانی سکینہ چکر دلا بچوں سے کہہ رہی ہے بات ایک لحظہ اور صبر کرو تم کو میں نثار دیکھو کہ جہاں بلب میرا بھائی شیخا پیاسی ہوں میں بھی 3 دن اور 3 رات سے پانی لاتے آئیں گے موبلا سے پانی لاتے آئیں گے موبلا سے یہ حال لگا دل پتی رہے روئے لہو بھری بھی اشکوں سے دائی اشوں اتنا کہا کہ رہ گئے شرمندوں سے ہم پہنچاتے مشکات پہنچے اگر خلا پہنچاتے مشکات پہنچے اگر خلا کچھ بس چلا اجل سے نا اس بے قصور کا مجبور ہو گئے بیٹے حضور کا مجبور ہو گئے بیٹے حضور کا کچھ وصیتیں میری سکیاں ایمان ان میں سے ایک تصدق جا غلام صاحب سے لاش کے نام جائے سوئے قیام یہ جا پڑاؤ قبر کا بھی ہوئے مقام جا پڑاؤ قبر کا بھی ہوئے مقام سر کے لکان امام دل کا مسکر رہے ترائی میں حیدر کے شیر کا مسکر رہے ترائی میں حیدر کے شیر کا یہ کہہ کے پائے شاکی جانی چھپایا کانپے لہو بھری ہوئی آنکھوں کو کھو کر کب کے مجاز سے خون کے خطرے ادھر ادھر کسی آنکھ سے حسین بگی آخری نظر کسی آنکھ سے حسین بگی آخری نظر من کا جدی کا ڈھنگ بھائی کہ
سجی رہی گل ہو گیا چلا شام کا تیروں سے جسم چھن گیا شاہ انام کا چلایا نام لے کے عمر خاص و عام کا لگیا تو نے کام کا لگیا تو نے کام کا حسرت سے سوئے گنجے شہیدان نگاہ کی راکب کو زلجنا نے دیکھا راکی رو کر حسین بولے جمل دے لاکے رو کر حسین بولے جمل دے لاکے علم کی کسے طلبدار کیجئے بولا وہ بے زبان کچھ شاکی تھی شفقت سے ہاتھ گھوڑے کی گردن میں ڈال کر بولے ہمیں کچھ آنکھوں سے آتا نہیں نظر گھوڑے تو چل کے گنجے شہیدہ میں غور کر آرام کرتے علی اکبر میرے کردار کرتے علی اکبر میرے کردار کو چل کے انہیں کے برابر تار گھوڑا ختم ختم سوئے مقتل یعنی نہ شے کے جسم کو صدمہ تکا ایک نوجوان کی ٹھہرا وہ نہ کہا بولو گر زین پکارے گر زین پکارے
گاتے ہوئے نکلے زمین سے ہاتھوں کے ساتھ آئی یہ آواز کا ہے یہ گہر زخم یہ گرمی عالم آ کر سنبھالتے نہیں عباس ہے کہاں ہماری گود میں آؤ نثار ماں ہماری گود میں آؤ نثار ماں مر کر بھی ہم جدا نہیں پیارے کے ساتھ واری ہے تیرے پانے والی کے ہاتھ ان ہاتھوں کا ملا جو سہارا حسین کو گھوڑے نے بے تکان اتارا حسین کو بے تکان اتارا حسین کو سلانے ڈال کے مارا حسین کو رانا دست گیا را حسین کو رانا دست گیا را حسین کو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي حبيب إله العالمين أشرف المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين بالقاسمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وتبارك بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت عزیزان محترم، وقت ایسا ہے کہ جس میں آپ کو زیادہ زحمت سماعت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ تمہیداً پہلی اور دوسری مجلس میں ہی آپ کی خدمت باسعادت میں کچھ نہ کچھ بیان دیا جاتا ہے، اس لیے آپ کو سماعت کرنا ہے۔ کچھ عبور کے متعلق گفتگو پہلی مجلس میں بھی بیان کی گئی، جو حضرات موجود تھے وہ جانتے ہیں۔ صاحب بارگاہ حضرت نور الہدیٰ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کہ جہاں حاضری ہوتی ہے تو ذکر ہمارے بنی ہاشم اس مجلس میں خصوصیت سے بیان کیا جاتا ہے۔ میں بھی سعادت حاصل کروں ذکر سے، اس سے پہلے کچھ پیام آپ کے لیے یہ کہ ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے۔ جو ہمارے مرحومین یہاں اس سرزمین پر مدفون ہیں، انہی کے پہلو میں ہم کو بھی آنا ہے، اور اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، چاہے وہ بزرگ ہو چاہے وہ نوجوان ہو۔ ہمیشہ انسان کو موت یاد رکھنی ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ تم ہمیشہ اپنی موت کو یاد کرتے رہو۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان موت کو یاد کرتا رہے تو گناہوں سے پرہیز کرتا ہے،
اس لیے کہ وہ منزل آخر کہ جب کہ انسان کو ذائقہ موت چکھایا جاتا ہے تب ذائقہ کس طرح کا ہے کوئی انسان پلٹ کے کسی دوسرے کو نہیں بتا سکتا کہ تلخ ہے یا شیریں۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہے، ایک ایسی کروٹ ہے کہ جس کے بعد مسلسل زندگی ہے، اور اسی زندگی کے لیے یہ امانت ہے ہمارا نفس کہ جو خاکی پیکر میں ہم دنیا میں آئے ہیں، اور اس امانت کو خدا کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تو خبردار امانت میں خیانت ہونے نہ پائے۔ انسان گناہوں سے اجتناب اسی لیے کرے کہ وہ خدا کی امانت اپنے آپ کو سمجھے گا تو امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہم نے اپنے اعمال کی بنیاد پر اپنی ہی موت کے ذائقے کو تلخ بھی بنایا، شیریں بھی بنایا۔ تلخ جو مناتے ہیں ان کے چہرے سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ موت کے آثار کس طرح ان کے چہرے پر ظاہر ہو رہے ہیں۔ شیریں جو مناتا ہے اس کے لبوں کو مسکراہٹ بتاتی ہے کہ کوئی سراہنے آ گیا ہے کہ جسے دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ اور یہ لمحہ ایسا حسین لمحہ ہے کہ جس کے لیے انسان زندگی بھر تڑپ تڑپ کر یاد کرتا ہے، ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے یا علی کہتا ہے۔ اس وقت بھی اس کے لبوں پر یا علی ہوگا کہ جس کے رخ مبارک کی زیارت کے بعد وہ مسکراتا رہے گا، اس کے جسم سے روح کدھر چلی جائے گی اسے احساس بھی نہ ہوگا، اس لیے کہ حسن مولائے کائنات میں اس طرح ملوث رہے گا وہ کہ اسے محسوس بھی نہ ہوگا کہ اس کے جسم سے روح نکل گئی۔ یہ لمحہ ایسا حسین لمحہ ہے کہ جس لمحے کو یاد کرتے ہوئے انسان بہت سے ایسے مل جائیں گے کہ جو اسی لمحے کے لیے زندگی گزاریں گے۔ اور پھر نہ صرف عذاب قبر سے ڈرایا گیا بلکہ بشارت بھی دی گئی کہ ہم تمہارے پاس موجود ہیں، گھبرانا سراہنے تمہارے ہم آ جائیں گے قبر میں۔ اور قبر میں آنے کا کوئی وعدہ نہیں کیا سوائے ائمہ معصومین کے۔ مولائے کائنات نے وعدہ کیا کہ اول شب میں قبر میں تمہاری رہوں گا، سراہنے سوال و جواب منکر و نکیر کے وقت میں تمہارے پاس رہوں گا۔ صرف مولا نے نہیں کہا بلکہ مظلوم کربلا نے بھی کہا کہ اول شب تمہاری زیارت کے لیے میں آؤں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، کیونکہ بات مصائب کی نہیں ہے مگر آپ کی آنکھوں میں آنسو اس لیے آ گئے کہ نام حسین ایسا ہی کہ جب کبھی کسی کے زبان پر آ جائے تو آنکھ میں آنسو آ ہی جاتے ہیں۔ مظلوم کربلا نے یہ وعدہ کیا کہ جو زیارت وارثہ پڑھتا رہے گا، جو میری زیارت کے لیے آئے گا، میں اس کی زیارت کے لیے اول شب۔ اور بھی معصومین نے وعدہ کیا ہے قبر میں آنے کا۔ کیا یہ کم ہے کہ حسین قبر میں آ جائیں؟ ممکن نہیں ہے کہ فشار قبر اس کے لیے ہو، ممکن نہیں ہے کہ اس کے لیے عذاب ہو۔ جس خبر میں حسین آ جائیں وہاں عذاب کیسا؟ اور پھر خبروں کا ذکر آیا ہے تو میں اور مقام کی طرف آپ کو لے چلوں کہ جہاں کچھ خبروں کے نشان ایک بی بی خبروں کے درمیان بیٹھ کر بنایا کرتی تھی۔ اور وہ بی بی کون ہے؟ وہ بیٹوں کی ماں ہے، وہ ام البنین ہے، وہ ام البنین کے جسے بیٹوں کی ماں کے نام کے ساتھ یاد کیا گیا۔ وہ بی بی ایک قبرستان میں بیٹھ کر کچھ خبروں کے نشان بناتی ہے، ایک ایک خبر کو ایک ایک بیٹے کے نام سے منسوخ کرتی ہے، اور پھر ایک مرتبہ نہ جانے کیا خیال پیدا ہوتا ہے، ان خبروں کے نشان کو مٹا کے کہتی ہے کہ بچوں تم پر
तुम्हारी माँ आंसू नहीं बहाएगी, इसलिए कि तुम्हारी माँ दुनिया में मौजूद है। उस पर आंसू बहाएगी कि जिसकी माँ दुनिया में नहीं है। वो हुसैन है। एक मर्तबे करबला का रुख करके कहती है, मेरे लाल हुसैन। हाँ अरबाब अल्लाह, जिक्र तमाम हुआ। यकीनन अरवाहें आपके हक में दुआ गो हैं। मासूमीन की नजर करम आप पर है। बस मैंने जिक्र को तमाम किया। ये तस्करा खबरों का जो सिलसिले में आया है, खबर के मुताल्लिक़ ही जिक्र है, तो इख्तिताम भी मजलिस का खबर ही के ताल्लुक से होगा। मगर एक दरमियान में बात सुन लें कि आज की या ये कि कल की तारीख ऐसी क़ियामत की तारीख है कि कुछ और खबरों का जिक्र है दरमियान। और वो खबरों का जिक्र क्या है? वो टूटी हुई जन्नतुल बकी की कुछ खबरें कि जो सदाएं दे रही हैं कि हमारी हुर्मत ये है कि ज़ेर तमाम मासूमीन की खबरों के निशान है। अरे कुब्बों को गिरा दिया गया, खबरें मिसमार कर दी गई। मैं उन टूटी हुई खबरों से अइम्मतुल वकी से मारूदा करूं कि अइम्मा, आपकी खबरों को मिसमार किया गया, किसी खबर को खोला नहीं गया। अरे ये जुल्म भी करबला के मैदान में हुआ। एक छोटी सी खबर खोली गई, एक छोटा सा जनाजा निकाला गया। जिस गले पर तीर चला था उसी गले पर खंजर भी यकीनन मुसीबतों का है। ये एक मौका मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया, एक और मौका है कि जो बड़ा क़ियामत खेज मौका है। आप सुनते हैं यहाँ जिक्र कमर बनी हाशिम होता है और अबुल फजल अब्बास का जिक्र जहाँ हो वहाँ एक तस्वीर जहन में उभरती है। आपके भी जहन में उभरती हो। क्या तस्वीर? एक तवीरुल खामत शेर, अली का शेर, कि जिसके जिस्मो जिस्मानियत का कोई अंदाजा नहीं किया जा सकता। अरब के वो मशहूर घोड़े कि जो बड़े खास होते हैं, उनमें भी यकीनन अबुल फजल अब्बास की सवारी में जो घोड़ा होगा वो बड़ा ही ऊंचा होगा। उस पर सवार होते थे अब्बास, तो आलम ये होता था कि जिन पर बैठते तो पैर रिकाबों से गुजर के जमीन तक आ जाते। ये जिस्म और हाथ इतने लांबे कि दराज होकर घुटनों तक चले आए हैं। ये अली का शेर 11 बरस के सिन में जिस्म पर ज़रा मौलाए कायनात की चुस्त बैठी है। सिफीन का मैदान है। अब 32 बरस की जवानी का कोई अंदाजा करे क्या आलम होगा। उस कमरे बनी हाशिम के लिए बीमार करबला ने एक मौके पर अर्ज किया कि जिस वक्त बनी असद के लोग खबरों के निशान बनाने के लिए आए तो उनसे ख्वाहिश की कि मेरे चचा की खबर बनाना। अरे एक छोटी सी खबर, अरे जो बड़ी अमीर हो ये छोटी खबर क्यों? अरे ऐसा शेर और एक छोटी सी खबर कहा, इसलिए कि लाशे को जमा किया, एक बोरिए में उठा के लाशे को। जुमला मरहूम मोमिनीन व मोमिनात बिलखुसूस इस रोए ज़मीन पर जो मदफून है, हज़रत नूरुल हुदा साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के पहलू में जितने मरहूमीन हैं और तमाम मरहूमीन जो इस रोए ज़मीन पर इस दायरे में मदफून है, उन तमाम की अरवाहों को बख्श दे, उन पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमा, उनके दर्जात को पेश मासूमीन आला से आला फरमा, उनके मरातिब को आला से आला फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद लबाब हवाइज का जुमला मोमिनीन मोमिनात की दीन ईमान जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, बिलखुसूस पाकिस्तान के मोमिनीन मोमिनात की हिफाजत फरमा, अतवात आलिया का तहफ़्फ़ुज़ फरमा। परवरदिगार जितने मोमिनीन मौजूद हैं इस रोए ज़मीन पर यहाँ मजलिस में,
उन सबको ऐसा मौका मैसर फरमा कि हरम अबुल फजल अब्बास में मातम के लिए हाजिर हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा और हमको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा, हमारा खातिमा ईमान पर फरमा। एक सूरह फातिहा से हजरत सैयद नूरुल हुदा साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह वो पहलू में तमाम मरहूमीन के लिए सर फरमा दे और ऐलान समात फरमाएं कि इस मजलिस के फौरन बाद 10 मिनट का वक्फा दिया जाता है। फिर बाब दाखिला के पास मजलिस अज़ाए फरजंदानी मुस्लिम इब्न अकील और शेख बदलानी और मोहम्मद अलैहिस्सलाम बर्पा होगी। खुसूसी जिक्र होगा, आप तशरीफ लाएंगे। यकीनन ये एक इबादत का सिलसिला है, एक बड़ा नेक मौका है। आप तमाम से ख्वाहिश है कि जो वक्फा दिया जा रहा है बस उसी में आप फातिहा खानी से फरागत पाकर जब कभी यहाँ कहीं इस सिलसिले की मजालिस में जिक्र का आगाज हो जाए आप मौजूद हो जाएं, बराए मेहरबानी। चिल्लाती थी के दुआएं क्यों करते हो हैदर के भतीजे जलवाए, करते हो हैदर के भतीजे जलवाए, क्यों लड़ने को बरामद हुआ नाइब शबीर, बादल की तरह छा गए सब जालिम बेबी, आतम इतने चेलों से मिले थे, पढ़ने लगे लगे और बाप के ऊपर बलवादा जमज में नाकाम गया, बलवादा जमज में नाकाम गया। मुस्लिम गिराता था कोई संगोड़ागे या वलवले ने नाले दया शेर खुदागे दीवार हटाते थे थोड़े तोड़ागे जा पड़ता था जमात कमर बंदे अदू पर घोड़े से मैं बैठे थे बांधो आखिर को दगा किए पुकार वसितमान, फिर लड़ना जरा पूछ लो भाई की खबर को, ना का सवार आता है का भेजे जगो, ना का सवार आता है का भेजे जगो। बच्ची तो कलेजे में दे बच्ची में कलेजा, बच्ची तो कलेजे में दे बच्ची में कलेजा। वे न जाफर के कहा अपने चचा से मतलब बच्ची जगत है मारा दवा के, बच्ची जगत है मारा दवा के। राम के फराजंद से गया
مسلم کو لے جا لٹکا دے درے کوفے میں سرا کاٹ کے اس کا اور بام سے بالا زمین پھیل دے لاشا بان کے پھر لاش کے باہوں میں رسن کو تشیر گرم مسلم آواز کو تشیر گرم مسلم آواز کو پیسے اسے روز روان ہوئے دشاہ مسلم تو لبے کو تشاہ بیسرے جبریل کو بیک زمین سے کانا گا ہاں حکم خدا ہے تو بلا نتائی والا مسلم شہر مردوں کی تصویر کو دیکھے شبیر کو دیکھے شبیر کو دیکھے شبیر کو دیکھے سے پردہ اٹھایا اللہ نے مسلم کا جمال ان کو دکھایا اللہ نے مسلم کا جمال ان کو دکھایا بدل باغ نیچے نظر آیا بدل باغ نیچے نظر آیا کی نظاروں میں صدا ہے عقیقی یا فاطمہ دینے والوں علیہ یا فاطمہ دینے والوں علیہ مسلم بے پر چھوٹے خیسے جب سرے مسلم بے پر چھوٹے کسو پہ وطن حاجلو مستر چھوٹے سال کے وطنوں برادر چھوٹے دل میں بڑے رنگ اٹھا کر چھوٹے
کے
آخر میں جس انداز میں کیا اور آپ کو اس مقام تک پہنچایا کہ جہاں عالم غربت و یتیمی میں مسلم کے جذباتوں پر بہت آئے کہنے منزل در تک پہنچنے سے پہلے معصوموں پر بہت سی مصیبتیں گزری، بڑی تفصیل ہے، لیکن میں صرف اس موقع کا ذکر کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر یہ تذکرہ کے شہزادے کس طرح اس کے ہاتھ آئے، اس کے بعد لیکن قبل کی بنیاد یہ ہے کہ مسلم سے بچھڑنے کے بعد 1 سال تک قید میں رہنے کے بعد ایک شخص زندان بان نے شہزادوں سے کہا شب کی تاریکی میں کہ بچوں میں دروازہ کھول دوں گا، آپ لوگ چلے جانا، اور یہ بھی تاکید تھی کہ کوشش یہ کرنا کہ رانچی میں جملے کی حدود سے باہر نکل جاؤ، دن ہوگا تو حاکم کے سپاہی سے گرفتار کر لیں گے، یہی تاکید کہ رات میں ٹھہرنا نہیں بلکہ مسلسل چلتے رہنا اور موقع کی حدود سے باہر نکلنا، یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، یہاں کا مسلسل سلسلہ ہے، اخلاق و کردار و سیرت کے مظاہرے ہیں۔ قید سے 1 سال قید کی صحبتوں کے بعد جب آزادی کا ذکر آیا تو بچوں نے یہ کہا کہ تو ہمیں تو چھوڑ دینا لیکن تیرا کیا ہوگا؟ بچے کہا ہم نہیں چاہیں گے کہ ہماری طرف سے دوسرا مصیبت آئے، تو اس نے کہا شہزادوں میرے فکر نہ کرو، میں خواب میں اب جو بھی مجھ پر ہوگا وہ مجھ کو گزرے، یہ کہہ کر اس نے شہزادوں کو چھوڑ دیا۔ بچے رات کی تاریکی میں رات بھر چلتے رہے، یہ وہ مقام درد و کرب ہے جس کے لیے میں معروضہ کرتا ہوں کہ ان کے خلق کی کیفیت تک تو کوئی پہنچ نہیں سکتا، لیکن اس راستے پر چلتے ہوئے ہم کوشش کریں اس بات کی سمجھنے کی کیا ضرورت ہوگا کہ عالم ہوا ہوگا بچوں کا، یہ کہ الفاظ روایت کہ رات بھر مسلسل چلتے رہنے کے بعد اسی خیال سے کہ کوفے سے باہر نکل جائے تو پھر آرام ہوگا، کہیں مجھے نہیں دم نہیں لیا، آرام نہیں کیا، لیکن جب صبح ہوئی تو شہزادوں کے دل پر چھری چل رہی ہے کہ بجائے کوفے سے باہر جانے کے کوفے کی گلیوں ہی میں بچے بھٹکتے رہے، کوفے کی حدود سے باہر نکلنے نہ پائے، کیا تھکن ہوگی کہ رات بھر چلتے رہے لیکن کوفے سے باہر نہیں نکل پائے، جو مقصد تھا وہ پورا نہ ہوا، تھک کے ایک کنویں کے قریب بیٹھ گئے سائے کے درخت کے نیچے، اور اس کے بعد وہ واردات گزری کے آیت کی روزہ انہیں لے کے اپنے مکان میں آئی، پتہ نہیں کتنے دن کا فاقہ تھا کہ پانی سے دھوڑا، تھکے ہوئے تھے، شہزادے حجرے میں سو گئے، اور ظالم دن بھر میں تلاش کرتا رہا انعام کے لالچ میں، جب سچے ہاتھ نہ لگے تو غیظ کے عالم میں گھر میں آ کے تلوار پکڑ کے لے کے کہتا تھا کہ نہ جانے کہاں جا کے چھڑیں گے مسلم کے ساتھ، اور ادھر یہ عالم ہوا کہ شہزادے نیند سے بیدار ہوئے، اس لیے دونوں نے خواب دیکھا کہ پیغمبر اسلام بھی ہیں، مولا کائنات بھی ہیں، جناب مسلم بھی موجود ہیں، اور اس وقت جناب مسلم سے پیغمبر پوچھ رہے ہیں مسلم تمہارے ساتھ نہیں آئے، اور مسلم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ابھی کچھ دیر میں حاضر ہو جائیں گے۔ یہ وہ حالات جو آپ نے دیکھ کر چونک کے اٹھے، ایک دوسرے سے گلے مل کے رونے لگے، کہ رونے کی آواز تو بلند ہوئی تو آج کون ہے، یہاں کے عظیم قیامت کا آغاز ہے کہ اس نے کوشش کی اس کی روزہ میں ٹالنے کی، لیکن وہ نہ مانا، ایک ہاتھ میں چلا اور ایک ہاتھ میں لیا ہوا، تو انہیں جب پاس آیا دروازہ کھولا تو یہ منظر دیکھا، اس سے معلوم ہوتا تھا کہ جو چاند ہے زمین کو دیکھا اور پوچھا تم کون ہو، تو شہزادوں نے کہہ دیا کہ ہم مسلم کے لال ہیں، بس عزیزہ نے گرامی یہ کہنا تھا، اتنی بھی وضاحت تھی کہ بچوں نے جب کہا کہ ہم مسلم
کے لال ہیں، تو روایت کے الفاظ ہے کہ حجرے سے دالان کا فاصلہ کوئی زیادہ نہیں ہوتا، لیکن حجرے سے دالان تک آتے آتے شہزادوں کے پیرامن تار ہو گئے، رخسار ٹوٹ گئے، پہلے لگا ظالم نے بہت ظلم کیا، اللہ کے ستون نے خانہ سے باندھ کے رکھ دیا، رات سے باندھ دیا دالان کے ستون کو، برج اللہ سامنے رکھ دی، رات بھر شہزادے کی سیاست میں بسر کرتے رہے، صبح نوزاد روی کو قتل کے روایت یہ ہے کہ بیٹا بھی ساتھ تھا، غلام بھی تھا، اور مجھے کے بعد دوڑا بھی آ گئی، لیکن راستے میں ایک 100 سال ہوتے گئے، یہ کہہ کر کہ ہم مزدور میں شریک نہیں ہوں گے، انتہا یہ ہوگی اس کی روزہ بھی بار بار ختموں کی ہوتی، ارے کہتی کہ ظالم نے چھوڑ دی میرے مہمان ہیں، اور روایت یہ ہے کہ بچوں سے تڑپ کے دیکھنے شہزادوں مجھے معاف کر دینا کہ میری وجہ سے صحبت میں گرفتار ہو گئے، اس کی طرف کیا کی، اس کی نگاہوں میں کیا بات کی، شہزادوں مجھے مومنہ کبھی کہتی تھی کہ شہزادوں مجھے معاف کر دو، کبھی شہزادوں مجھے معاف کر دو، اور یہ بچے بھی کبھی کہتے تھے کہ اے مومنہ تو ہمارے لیے رحمت نہ کر، اے عفیفہ تو ہمارے لیے تکلیف نہ اٹھا، تو گھر کو واپس جا، لیکن نہر قریب آتے آتے کہ نہ جانے ان بیوی کی طرف میں کیا کیفیت دیکھی کہ عالم غربت و پردیس کے عالم میں غریب الوطنی میں بچوں کو ماں کی آغوش یاد ہے، کہا اے ہماری ماں تو ہمارے لیے کوئی قریب نہیں ہے، ظالم ہے، لوگ ہیں۔ روایت یہ ہے کہ اس نے اپنی روزہ کو بھی ختم کر دیا، غلام اور بیٹا بھی جا چکا تھا، تنہا نہر کے کنارے لے کے آیا، اور اب یہاں یہ کوشش تھی کسی طرح ایک کو قتل کیا جائے۔ تین روایت میں درد کی باتیں ہیں بڑی عجیب کہ یہ ہوتا تھا کہ بھائی کو دبا کرنا چاہتا تو دوسرا بھائی بڑھ جاتا تھا، لیکن خاص طور پر یہ خطرہ ملا ہے بڑے بھائی کا کہ بڑے بھائی نے آئیڈی کی کہ جب میں چلا تھا تو میری ماں نے میرے چھوٹے بھائی کو میرے حوالے دیا، میں اپنی ماں کو کیا جواب دوں گا، اللہ میرے سامنے اسے ذبح نہ کر۔ تو روایت یہ ہے کہ جب تک روزہ ہو رہی تھی وہ سمجھ میں نہ آیا، ایک شہزادے کو زمین پہ لٹا کر اپنا دان اور دوسرے بھائی کو قتل کیا، جسم دریا میں ڈال دیا، دوسرا بھائی تڑپتا رہا، پھر اسے بھی قتل کر دیا، ڈال دیا سطح دریا میں دونوں جسم بدل گئے۔ فاطمہ کی آواز تھی کہ یا علی آئیے، بابا میرے مسلم کے اعلان زبا ہو گئے، شہادت واقع ہو گئی۔ ظالم دونوں میں سر لے کے دربار کو چلا، انعام کے لالچ میں، منتظر کے لالچ میں، لیکن عزیزان گرامی ان شہزادوں کی جو عجیب غربت ہے وہ بعد شہادت عجیب درد کا منظر پیش کرتی ہے، اور اسی کا پرسہ ہے کہ آپ کی رحمت بھی تمام ہوتی ہے کہ گزرنے کے بعد بھی کیا درد کو منظر پیش کر رہا ہے، کیا درد تھا اس ماحول میں، اس فضا میں، اس ماحول اس فضا کا ذکر ہے، اس مقام کا تذکرہ ہے۔ شہادت تو آپ نے سن لی، لیکن اس تذکرے سے اندازہ ہوگا کہ بچوں کی تڑپ اور قد کیا تھا۔ دربار کو جب یہ سب لے کر آیا پورا دربار منقلب ہو گیا، تو میں ریاض نے دیکھا کہ لوگ منقلب ہوئے اور پریشان ہوا کہ کہیں انقلاب نہ آ جائے، کہیں لوگ دربار منقلب نہ کر لے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے کب یہ کہا تھا کہ مجھے قتل کر دے، میں نے کہا کہ گرفتار کر کے لایا جائے اور دربار میں چل ہوئی کے گانے کو قتل کر دیا جائے، کسی نے کہا کہ نہیں قتل کر دیا جائے، میں کہا کہ سزا دی جائے، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، کہ یہاں نہیں، اسے وہیں لے جا کر ہم قتل کریں گے، وہیں ماریں گے جہاں اس نے شہزادوں کو قتل کیا ہے۔ اور اسے پوچھا کہ چل ہمیں لے کے چل، تو کہاں لے کے گیا تھا بچوں کو؟ وہ اپنے ساتھ آیا، ایک مجمع کثیر اس کے ہمراہ تھا، اس کے والے بھی تھے، دریا کے کنارے لا کے اس نے مقام بتلایا کہ میں نے یہاں کیا ہے۔ اب دیکھنے والے وہ منظر دیکھ کر تڑپ گئے، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ جہاں بچوں کو قتل کیا تھا وہاں ایک گڑھا بنا ہوا ہے، اس میں تازہ خون ہے، لہو بکھرا ہوا ہے، ایک اضطراب اور بے چینی کے آثار ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ظالم کیا تو نے
ان بچوں کو گڑا کھود کر وہاں انہیں ذبح کیا تو انہوں نے کہا نہیں میں نے ایسا نہیں کیا بلکہ جب میں اپنا زانو ان کے سینے پر رکھ کے قتل کرتا تھا بچے ایڑیاں رگڑتے جاتے تھے تڑپتے جاتے تھے ان کے پاؤں رگڑنے سے یہ بڑا بنا ہے فاطمہ تڑپتی تھی بچے منفرد